دل بڑا اداس ہوتا ہے یہ واقعہ سنتے ہوئے. مختصراً بیان کرتے ہیں. طائف کے 3 بھائی سردار تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناواقف تھے. آپ وہاں گئے, آپ نے دعوت حق دی. 3 بھائی تھے. ان میں سے ایک کہتا ہے طنزیہ انداز میں, جملے دہراتے ہوئے بھی زبان لرزتی ہے, اور بہت الگ انداز سے کہتا ہے طنز میں کہ اچھا خدا کو آپ کے سوا کوئی شخص نہیں ملا جس کو نبی بناتا. ہم اتنے بڑے سردار ہیں, اگر نبی بنانا ہوتا تو ہم میں سے کسی کو, نعوذ باللہ. اور سر میں نے عرض کیا کہ میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہاں اور لہجہ تھا. دوسرا کہتا ہے کہ اچھا آپ نبی ہیں, اچھا اگر آپ نبی ہیں تو پھر تم آپ کا تو رتبہ بہت بڑا ہوگا, تو پھر میں پھر آپ سے بات نہ ہی کروں تو بہتر ہے. یہ اس انداز میں. اللہ اکبر. مطلب اب وہ تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ نبی ہیں, میں آپ سے بات کروں, میں کسی گستاخی کا مرتکب نہ ہو جاؤں, تو اس سے بہتر ہے کہ میں بات نہ ہی کروں. اللہ اکبر. یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو اسی طرز کی تضحیک آمیز باتیں ہوتی رہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے رد کیا. میرے آقا نے کہا ٹھیک تمہاری مرضی ہے, تمہاری منشا ہے, تم دین کی دعوت قبول کرو یا رد کرو, میں شہر سے چلا جاتا ہوں. میرے آقا جانے لگے, طائف چھوڑ کر جانے لگے. لیکن سرکار دو عالم کی روانگی کے بعد بھی ان بدبختوں کی حسد کی آگ نہ بجھی. تو اب انہوں نے اپنے بغض کا, اپنے حسد کا, اپنے کینے کا, اپنی دشمنی کا اظہار کس طرح کیا؟ پھر میں کہوں گا زبان کانپتی ہے بتاتے ہوئے. ان بدبختوں نے شہر کی اوباش لڑکوں کو حکم دیا, ہائے ہائے, کہ یہ شخص جہاں سے گزرے سے پتھر مارو. ہائے. تو بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس شہر میں اجنبی بھی تھے اور بظاہر ان کا کوئی حامی و مددگار بھی نہ تھا, وہ ان اوباشوں کے پتھروں کا شکار ہونے لگے. اب دیکھیں جب ہم کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ, ذرا ایک لمحے کو سوچئے, بات ذرا سخت ہے, میں معافی چاہتا ہوں لیکن سوچئے, میں اپنے اگر میں جن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ماں باپ ان پر فدا, اگر میں اپنے گھر کی کسی شخصیت کو اس مقام پہ رکھوں تو میرا وجود کانپ جائے. یہ کائنات کے سردار کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہائے ہائے. حالانکہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے نا, کوئی موازنہ ہے ہی نہیں ظاہر, لیکن صرف ایک سمجھنے کے لیے وہ اوباشوں کے پتھروں کا شکار ہونے, یہاں تک کہ جسم پر لگنے والے پتھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان پتھروں کی وجہ سے زخموں سے خون جاری ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر کھاتے رہے, لیکن کوئی نہیں جانتا کہ میرے آقا نے ان کو کیا جواب دیا. نہ ہی میرے آقا کی زبان سے کوئی بد دعا سنی گئی, نہ ہی میرے آقا کی زبان سے کوئی شکوہ سنا گیا, نہ ہی کوئی آہو فغاں سنی گئی. محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو, ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے. بس آپ کا سر جھکا تھا, آپ آہستہ آہستہ پتھروں کو اپنے جسم پر سہتے رہتے, اللہ کی راہ میں بڑھتے رہتے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ میرے آقا کے نالین مبارک خون سے رنگین ہو گئے, خون سے بھیگ گئے, خون جم گیا, جوتے اتارنا مشکل ہو گیا. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی, صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, زبان پر بد دعا کی جگہ ہدایت کی دعا دی. یہاں تک کہ اب آپ نے ایک باغ میں پناہ لی, اس باغ کے سرداروں نے آپ کو دیکھا تو اپنے غلام اداس نام تھا, اداس کو کچھ انگور اور پانی وغیرہ دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا. آپ نے اداس کو دیکھا تو پوچھا تو یہاں کا نہیں لگتا؟ اس نے کہا ہاں میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تب میرے آقا نے فرمایا اچھا تم یونس بن متی علیہ السلام کے شہر سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ شخص حیران ہوا, اس نے پوچھا ارے آپ کو کیسے معلوم؟ رسول اللہ نے فرمایا یونس بھی اللہ کے رسول تھے, میں محمد بھی اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. آگے بڑھ کر میرے آقا کے ہاتھوں کو چومنے لگا. اس عمل پر اس کے گاؤں کے سردار ناراض ہوئے. اداس نے اپنے آقاؤں کو بتایا کہ اس نے مجھے وہ بات بتائی ہے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہاں تک کہ اسی سفر طائف کے اختتام میں, یہ تو خود ہم نے بہت مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا,
کہ جن سے اتنا ظلم و ستم سہا، جنہوں نے اتنی بدزبانی کی، جنہوں نے فزیکلی ٹارچر کیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش کی، جن کی وجہ سے نالین مبارک خون سے تر ہو گئی، جنہوں نے ہر ممکنہ طریقے سے انسلٹ کیا، اب جب یہ ہوا کہ واپسی پر جب ایک فرشتہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آپ سے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم کیجئے تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو تباہ و برباد کر دیا جائے، تو فرشتہ آیا طائف کو تباہ و برباد کرنے کے پیغام کے ساتھ حاضر ہوا، آپ نے اس کو انکار کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی جس کا مفہوم یہ تھا میرے رب مجھے دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں، اگر تو مجھ سے راضی ہے بس اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہے۔ کیا کہنا ہے یا رسول اللہ۔